السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ وجاہت مسعود صاحب کو آپ دیکھا کرتے تھے، اور وجاہت مسعود صاحب جو ہیں وہ اس وقت اسلام آباد میں تھے۔ ان کی یہاں اسلام آباد میں موجودگی کا ہم نے بہت فائدہ اٹھایا، ان کی ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات بھی کروائی، اور وہ جو ہے ان کی یہاں پہ نشستیں ہمیں بہت یاد آتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ غم روزگار وجاہت مسعود صاحب اسلام آباد سے واپس لاہور گئے ہیں، اور وہ خود تو لاہور میں ہیں لیکن ان کی موجودگی جو ہے وہ ہم محسوس کرتے ہیں، اور ان کو ہم پڑھتے رہتے ہیں، ہم سب کے اندر بھی، اور روزنامہ جنگ میں بھی وہ اپنے کالم لکھتے ہیں۔ تو ان کی جو ویب سائٹ ہے ہم سب، بہت زبردست ویب سائٹ ہے، آپ بھی ضرور اس کو وزٹ کیجئے گا، اور بڑے اچھے اچھے مضامین وہاں پر مختلف نوع قسم کے موضوعات جو ہیں ان پر ہمیں پڑھنے اور دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو وجاہت مسعود صاحب جو ہیں وہ تو کیونکہ موجود نہیں ہیں، تو ان کی موجودگی کو ہم نے کہا کہ جو ہے وہ اب تک بلکہ ان کی غیر موجودگی جو ہے اس کو موجودگی میں تبدیل کیا جائے، تو ان کی ہی ویب سائٹ ہم سب سے ہمیں جو ان کا تازہ ترین کالم ہے وہ چھپا ہے۔ تو وہ کالم ابھی آپ نے گزشتہ روز جو ہے وہ دیکھا ہوگا، عرفان صدیقی صاحب کا کالم ہم نے آپ تک پہنچایا تھا۔ تو یہ سلسلہ ہے، دیکھتے ہیں اس پہ آپ لوگوں کا کیا رسپانس ہے، فیڈ بیک تو آپ کا بہت اچھا ہے۔ تو وجاہت مسعود صاحب اپنے کالم عقل مند لوگوں معیشت ہی میں راہ نجات ہے میں لکھتے ہیں، مارچ 1971 کے دن تھے جب قائد اعظم کے پاکستان کی بنیاد کھودی جا رہی تھی۔ مشرقی پاکستان میں شفیع الاعظم چیف سیکرٹری تھے، جنہیں عملی طور پر حکومت اور شیخ مجیب الرحمان کے درمیان رابطہ کار کی حیثیت حاصل تھی۔ ایک اعلیٰ فوجی افسر نے خانہ جنگی کے بڑھتے ہوئے خدشات کے پیش نظر شفیع الاعظم سے کہا کہ وہ شیخ مجیب الرحمان کو عوامی جذبات ٹھنڈا کرنے پر مائل کریں۔ شفیع الاعظم نے بغیر کسی جھجک کے زمینی حقائق بیان کرتے ہوئے کہا، جنرل صاحب، آپ کے پاس توپیں اور بندوقیں ہیں، شیخ صاحب کے پاس عوامی جذبات ہیں۔ شیخ صاحب عوامی جذبات کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیں گے۔ 50 برس پرانا یہ واقعہ دہرانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ میں خود کو واقعہ سیالکوٹ کی بے معنی مذمت سے قاصر پاتا ہوں۔ وجاہت مسعود صاحب لکھتے ہیں کہ اس ضمن میں جو مذمتی بیانات سامنے آئے ہیں انہیں پڑھتے ہوئے مردہ مکھیاں دیکھنے کا گھن آلود احساس ہوتا ہے۔ البتہ مولانا فضل الرحمان اور مفتی منیب کے بیانات سے یہ قضیہ سمجھنے میں کسی حد تک مدد ملتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان فرماتے ہیں کہ سیالکوٹ کا واقعہ قابل مذمت ہے، لیکن ریاست اگر توہین رسالت اور توہین ختم نبوت کے ملزمان کے خلاف کارروائی نہیں کرے گی تو اس قسم کے واقعات تو ہوں گے۔ دوسری طرف مفتی منیب کو اعتراض ہے کہ اس واقعے میں تحریک لبیک کا نام کیوں لیا جا رہا ہے۔ اس ملک کے رہنے والوں کے لیے یہ رد عمل نیا نہیں۔ دہشت گردی اور ہجوم کے انصاف کے ان ان گنت واقعات میں مجرموں سے فکری اور سیاسی ہمدردیاں رکھنے والے عناصر ایک مشروط مذمتی بیان سے آغاز کرتے ہیں۔ کچھ وقفے کے بعد اسی واقعے میں سچی جھوٹی تفصیل کی مدد سے دھول اڑائی جاتی ہے، اور پھر کسی مناسب وقت پر منافقانہ مذمت کا پردہ اٹھا کر ریاستی عملداری کی ایک اور اینٹ کھینچ لی جاتی ہے۔ شفیع الاعظم کے استدلال میں معمولی تبدیلی سے بات سمجھ آ جاتی ہے۔ ریاست کے پاس توپیں اور بندوقیں ہیں، مذہبی سیاست دانوں کے پاس اشتعال انگیزی کی طاقت ہے۔ صاحبان منبر و محراب اشتعال کے شعلوں کو بجھنے نہیں دیں گے۔ حالیہ واقعات کے بعد تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ریاست نے اپنی قوت نافذہ سے بھی ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ اوائل نومبر میں شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کے اہل خانہ سے کسی نے تعزیت کی زحمت تک نہیں کی، جبکہ طاقت کے بل پر رہائی پانے والوں کے لیے حزب اقتدار اور اختلاف بغیر کسی تخصیص کے پھولوں کے گلدستے اٹھائے قطار اندر قطار حاضر ہوئے۔ ملتان کے راشد رحمان ایڈوکیٹ، ولی خان یونیورسٹی مردان کے مشال خان، صادق ایجرٹن کالج کے استاد خالد حمید اور خوشاب کے بینک مینیجر عمران حنیف کے خون ناحق پر تو ریاست نے اتنا رد عمل بھی نہیں دیا تھا۔ پریانتھا کمار سری لنکن شہری نہ ہوتے تو شاید یہ سانحہ بھی پولیس کی گمنام فائلوں میں دب جاتا۔ آخر ہم نے ڈینیل پرل قتل میں لا حاصل قانونی رسا کشی دیکھ رکھی ہے۔
وجاد مسعود لکھتے ہیں کہ پریانتھا کمارا کا واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا جب ملک کی معیشت نہایت مشکل حالات سے گزر رہی ہے۔ سیالکوٹ کے اہل جنوں اور ملک بھر میں ان کے ہم نواؤں سے تو بات کرنا لا حاصل ہے۔ آپ سے عرض کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کے بیرونی قرضے 127 ارب ڈالر کو پہنچ گئے ہیں۔ ہماری معیشت کے کل حجم 280 ارب ڈالر کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے بیرونی قرضے کی سود کی قسط ادا کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ کل ملکی محصولات بجٹ کی 2 بڑی مداد کا احاطہ کرنے کے لیے بھی ناکافی ہیں۔ ملکی آبادی دنیا میں 5ویں نمبر پر ہے، لیکن برآمدات میں ہمارا نمبر 67 ہے۔ رواں مالی برس میں براہ راست بیرونی سرمایہ کاری ابھی تک صرف 238 ملین ڈالر ہے۔ سعودی عرب کی طرف سے رکھوائے گئے 4% سود پر 3 ارب ڈالر کی شرائط آپ نے دیکھ لی ہوں گی۔ لندن میں بیٹھے گورنر پنجاب چودھری سرور IMF کے 6 ارب ڈالر کا کچا چٹھا بیان کر رہے ہیں۔ FATF کی گرے لسٹ سے اب تک 50 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا اور حالیہ واقعات کے بعد آئندہ اجلاس بھی اچھی خبر نہیں لائے گا۔ 1190 ڈالر کی فیکس آمدنی کے ساتھ ہم دنیا میں 181ویں نمبر پر ہیں اور آئندہ ہفتے منی بجٹ کے ہمراہ مہنگائی کا ایک طوفان نمودار ہوگا۔ اس اندھے کنویں سے معیشت کو کیسے باہر نکالا جائے، بیرونی سرمایہ کاری بڑھائی جائے اور برآمدات میں اضافہ کیا جائے۔ سیالکوٹ جیسے واقعات سے بیرونی سرمایہ کار کا اعتماد کیسے بحال ہوگا اور برآمدات میں ہم کب تک بستر کی چادریں ہی بیچتے رہیں گے۔ یہ خبر تو آپ نے جان لی ہوگی کہ سلیکون ویلی میں سائبر دنیا کی تمام اہم ترین کمپنیوں پر بھارتی شہری سربراہ بن گئے۔ بھارت نے انسانی سرمایہ میں سرمایہ کاری کا سفر 30 برس پہلے شروع کیا تھا۔ ہم ان دنوں اپنی نوجوان نسل کو جنون کے انجیکشن لگا رہے تھے۔ محترم نجم سیٹھی کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جیو اسٹریٹجک کے بجائے جیو اکنامکس کی پالیسی تجویز کر رہے ہیں، مگر حکومت اس کے سیاسی رد عمل سے خائف ہے۔ ظالموں، آرمی چیف کی باقی باتیں آنکھیں بند کر کے مانتے ہو، اس عقل کی بات پر بھی توجہ دے لو۔ جیو اکنامکس محض معیشت کا معاملہ نہیں ہے، اس کے لیے خارجہ پالیسی پر نظر ثانی کرنا ہوگی، بامانی نظام تعلیم میں سرمایہ کاری کرنا ہوگی۔ نیز یہ کہ معیشت خلا میں ترقی نہیں کرتی، اس کے لیے سیاسی استحکام اور ریاستی شفافیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ ٹھیک 40 برس قبل ہم نے قلیل مدتی مقاصد کے لیے لسانی اور فرقہ وارانہ تنظیمیں کھڑی کی تھیں۔ نتیجہ دیکھ لیا، معاشی بدحالی، سیاسی انحطاط اور قومی وقار کی بربادی۔ ابھی وقت ہے کہ ملک کو مذہبی اشتعال کی کیفیت سے نجات دلا کر معیشت، پیداوار اور تعلیم کے راستے پر گامزن کیا جائے۔ یہ سفر طویل سے ہی، لیکن معاشی ترقی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ تو یہ وجاد مسعود صاحب کا کالم تھا کہ عقل مند لوگوں، معیشت ہی میں راہ نجات ہے۔ یہ چھوٹا سا فکرہ ہے لیکن بہت گہرا فکرہ ہے۔ شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے گا، اور ہاں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ یہ کالم پڑھنے کا سلسلہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ اللہ نگہبان۔